آپ بھی ہیروز ہیں, آپ بھی ینگ جنریشن ہے, آپ بھی قوم بدلنے والے میں سے ہیں. آپ کو قوم بدلنا چاہیے. کامیاب بنیں گے. کامیاب وہ نہیں بنتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. کامیاب وہ نہیں بنتا ہے جس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں. کامیاب کون بنتا ہے؟ جس کا سپنا بڑا ہوگا اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے. پہلے میں آپ سب کو بہت بہت شکریہ کرتا ہوں اب یہاں پہ آنے کے لیے, کیونکہ یہ موقع ہر کوئی پاتا نہیں ہے. یہ بہت امپارٹنٹ پل ہوتے ہیں, کیونکہ ایجوکیشن ہم بولتے ہیں نا, علم بہت امپارٹنٹ ہوتا ہے زندگی میں. جب اس علم کا آپ کو سچ میں مطلب پتہ چلے نا, آپ زندگی میں کامیاب ہو جاؤ گے. وہی علم کیا ہے اور وہی سکسیس کیا ہے. آج ہم اس کے بیچ میں جتنے بھی کوشچن ہوں گے آپ کے مائنڈ میں, آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں. کوئی بھی کسی کے ریگارڈنگ بھی. لائف پرابلم ہے, پرابلم سے باہر, پرابلم سے اندر, ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, کانفیڈنس نہیں ہے, جو کچھ بھی ہو. کیونکہ آج کل سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے نا یوتھ کو, وہ ڈرتے ہیں. ہاں, آپ سمجھ رہے ہیں میرے بات؟ ڈرتے وہ اسی لیے, اس کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن اس کو وہ صحیح طریقے سے سوچتا نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا چاہے لائف میں, اسی کو سمجھنا ہوتا ہے. آپ کو فیئرلیس, آپ کو ڈرنا نہیں ہے لائف میں. اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نہیں ہے. پھر جانور میں آپ میں کیا فرق ہے؟ انسان کے پاس دماغ ہے, سب سے اعلیٰ درجہ انسان کو دیا گیا. وائی؟ سمجھ رہے ہو؟ اس چیز کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اگر ہم بات کریں گے نا جانوروں کی, اس کے پاس نہ ہی زبان ہے, لیکن آپ کو کچھ جھوٹ رہا ہے یار. آپ انسان سچ میں پھر نہیں ہو اگر آپ ڈرو گے. آپ کے پاس ٹیلنٹ کو باہر نکالنا ہے, اپنی اندر کی کمزوری کو باہر نکالنا ہے. یہی زندگی ہے. آپ جانور کی طرح نوکری کے پیچھے بھاگ رہے ہو, آپ ان درندوں کی طرح بس جاب کے پیچھے بھاگے ہو. یار آپ بھی کچھ بڑا کر سکتے. آپ بھی ہیروز ہیں, آپ بھی ینگ جنریشن ہے, آپ بھی قوم بدلنے والے میں سے ہیں. آپ کو قوم بدلنا چاہیے, نہ کہ کسی کے انڈر کام کرنا چاہیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مجھے یاد آ رہا ہے, وہ بھی خود تجارت کرتے ہیں. اس نے امپارٹنس تجارت کو دیا ہے. اسلام میں بھی تجارت کو ہی امپارٹنس دیا گیا ہے. کیونکہ میرے حساب سے نوکری بالکل غلط ورڈ ہے. ہم اسی لیے ایجوکیشن لیتے ہیں, ہم اسی لیے علم حاصل کرتے ہیں, ہم اسی لیے نہ جانے غلط کرتے ہیں اپنی لائف کے ساتھ. مطلب کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پلیز آپ کوشچنز بھی پوچھیں, تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہم سیشن بنانے کی کوشش کریں گے. اگر آپ آج ڈریں گے نا, زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. کیونکہ یہ جو پل ہوتا ہے نا, یہ لائف کا سب سے بڑا مومنٹ ہوتا ہے. آپ سمجھ لو چھوٹی چھوٹی چیز سے انسان آگے بڑھتا ہے. ہم بولتے ہیں کہ ہمیں بڑا بزنس ڈیولپ کرنا ہے, ہمیں بڑا بننا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں پریپریشن ہی نہیں ہے. اس کو اچیو کرنے کے لیے ہمیں وہ سورسز ہی نہیں ہے. ہم کیسے وہاں تک پہنچیں گے؟ ہے نا. وہ جو پہلے سٹیپ ہوتے ہیں وہ بہت کروشس ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ فار ایگزامپل آپ ڈریں گے, کس کے لیے ڈریں گے؟ آپ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. جب آپ خود کو دھوکہ دیں گے تو کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ کیسے آپ بولیں گے کہ میں ایک اچھا آفیسر بنوں؟ کیسے آپ بولیں گے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں؟ کیسے بولیں گے؟ یہ تو نان سینس بات ہوئی نا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ مطلب آج کی جو یوتھ ہے وہ تھوڑی ڈپریشن ہوتی ہے, مطلب وریڈ ہوتی ہے فیوچر اچیو کرنے کے لیے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لائک اوور تھنک کرتے ہیں, اپنی لائف کو تھوڑا ریون بناتے ہیں پریزنٹ لائف میں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اس کوشچن میں شاید خود کو ڈاؤٹ ہے. آپ کو لگتا ہے یہ جو آپ نے مجھے کوشچن کہا نا, یہ آپ کو خود کو پوچھنا چاہیے. آنسر خود سے نکلتا ہے, کسی سے نہیں نکلتا ہے. آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں, آپ کے پاس سینس ہے. لیکن یہ جو آپ نے ڈپریشن کا, میں بھی اپنے حساب سے آپ کو آنسر دینا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے ڈپریشن کا ورڈ یوز کیا ہے, عموماً دیکھیں گے ڈپریشن کون ہو جاتا ہے؟ جو چھوٹا یوتھ ہے, نوجوان ہے, جس کو ہم یوتھ بولیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو چھوڑ کے کسی کو آئیڈل بناتے ہیں. اگر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا تو کیسے وہ ڈپریشن میں جاتا؟ بات آ گئی نا سمجھ. ڈپریشن کون ہو جاتا ہے؟ جو دنیا کا ہوس رکھتا ہے. ہاں, میں نہیں بول رہا ہوں کہ دنیا کو نہیں اچیو کرنا, ایوری تھنگ. آپ کا جتنا بڑا ڈریم ہوگا اتنا آپ کے لیے بھی بیٹر ہے, قوم کے لیے بھی بیٹر ہے. آپ کچھ اچیو کریں گے, وہ بس آپ کے لیے نہیں ہوتا ہے, وہ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے. کیونکہ آپ اس ٹائم پوری دنیا کی خدمت کر رہے ہیں. اسی لیے جب بھی سوچنا ہو, جب بھی کچھ کرنا ہو, پہلے بنیادی اسلام کو فالو کرنا چاہیے. پہلے بنیادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا چاہیے. جب آپ اس کو پکڑیں گے پھر آپ دھیرے دھیرے آگے بڑھیں گے, ڈپریشن سے بھی باہر آئیں گے, گول کو بھی اچھے طریقے سے اچیو کر پائیں گے. دیٹ مینس جہاں بھی جانا آپ کو اسپریچولیٹی میں جانا پڑے گا, آپ کو صحیح کام میں جانا پڑے گا,
آپ کو کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے. اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچیں گے تو خود ڈپریشن میں آئیں گے تو کیا فائدہ. فرماتے ہیں نا جو کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ غلط کرتا ہے. تو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے. جو آپ خود کے لیے چاہیں گے وہی آپ دوسروں کے لیے بھی چاہیں گے. دیٹ مینس کہ آپ دیکھیں زندگی میں آپ بہت آگے جائیں گے, کامیاب بنیں گے. کامیاب وہ نہیں بنتا ہے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں. کامیاب وہ نہیں بنتا ہے جس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں. کامیاب کون بنتا ہے جس کا سپنا بڑا ہوگا اور پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے. دیٹ مینس اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانیت ہونی چاہیے, آپ میں وہ پوٹینشیل ہونی چاہیے, آپ میں وہ طاقت ہونا چاہیے کہ خود کو سمجھ سکیں. ہم خود کو چھوڑتے ہیں اور کسی کو بناتا ہے. کیا دیتا ہے وہ انسان, رائٹ. تو فالو آپ کو کرنا پڑے گا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ ڈپریشن سے باہر آئیں گے, انشاءاللہ آپ گول کو اچیو کر پائیں گے. ہوپ کہ آپ کو آنسر ملا ہوگا. تھینک یو.